السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیر عافیت ہوں گے۔ ابھی موسم جو ہے وہ تھوڑا سا خوشگوار ہوا جاتا ہے اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج کی نشست میں کچھ روٹ ورڈز، صرف ان کو دیکھیں گے ہم عربی کے حساب سے اور ان روٹ ورڈز کو یوز کرنے لگے ہیں قرآنک جو انداز میں۔ ان میں سے جو روٹ ورڈز قرآن میں آئے ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ عربی زبان میں ذریعہ اور مقصد کو ظاہر کرنے کے لیے بنیادی طور پر الگ الگ روٹ ورڈز یعنی مادے استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں ان کا تفصیلی اور منظم خاکہ پیش ہے۔ ذریعہ، میڈیم، وے، مینز، کسی بھی چیز کے حصول کے لیے استعمال ہونے والا وسیلہ یا ذریعہ۔ را، واو، قاف، را، قاف، واو، سین، لام، واو، جیم، ہا، یہ چار روٹ ورڈز جو ہیں عربی کے اندر ذریعہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور را، واو، قاف، اس سے وسیلۃ یعنی وسیلہ یا ذریعہ کا لفظ بنتا ہے۔ اور را، قاف، اس مادے سے طریقہ یا ذریعہ اور طریق یعنی راستہ بنتے ہیں۔ واو، سین، لام، اس مادے سے واسطہ یعنی واسطہ، ذریعہ اور وسیلۃ وسیلہ جیسے الفاظ نکلتے ہیں۔ واو، جیم، ہا، اس سے وجہت سمت یا راستہ کا لفظ محفوظ ہے۔ مقصد، نمبر 2، مقصد، گول، پرپز، آبجیکٹو، وہ ہدف یا منزل جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قاف، صاد، دال، یہ مقصد کے لیے سب سے بنیادی روٹ ہے۔ اس سے مقصد اور قصد یعنی ارادے کے الفاظ بنتے ہیں۔ ہا، دال، فا، اس مادے سے ہدف یا ٹارگٹ کا لفظ بنتا ہے جو جدید اور کلاسیکی دونوں عربی میں مقصد کے لیے عام استعمال ہوتا ہے۔ غین یا غا یا غین حمزہ یا، اس سے غایت انتہائی منزل یا مقصد کا لفظ بنتا ہے۔ واو اور نون، واو، یا، اس مادے سے نیت یا ارادہ بنتا ہے جو کسی بھی مقصد کے پیچھے کار فرما ارادے کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا جی، اب اس میں سے را، واو، قاف جو ہے ذریعہ کے اندر را، واو، قاف، یہ ہمارے پاس قرآن پاک کے اندر یوز نہیں ہوا۔ اور را، قاف، یہ میں اس کے اندر بٹن میں لگا دوں گا، واو، سین، لام بٹن میں لگا دوں گا، اور واو، جیم، ہا، ان تینوں کے اوپر بات آلریڈی ہو چکی ہے۔ اسی طرح مقصد میں سے قاف، صاد، دال، یہ یاد ہے ابھی بھی پڑھتا ہے کہ جب ہم نے پہلا ASMR کیا تھا اس کے جسٹ بیفور ہم نے قاف، صاد، دال کے اوپر ایک نشست اسکول اور فاران کڈس کیمپس میں ہم نے ٹیچرز کے ساتھ، منتظمین کے ساتھ اس کی نشست کی تھی۔ اب ہم دیکھنے لگے ہا، دال، فا، یہ بھی قرآن پاک کے اندر یوز نہیں ہوا۔ غین یا را
اور غین حمزہ یا، اس میں سے دیکھ لیتے ہیں. غین حمزہ یا، غایت اور نون واو یا، یہ دو روٹ ورڈز ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں. غین حمزہ یا اور نون واو یا. غین حمزہ یا نہیں استعمال ہوا. غین یا را یوز ہوا ہے. غیرو کا لفظ کئی طرح پر استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 محض نفی کے لیے، یعنی اس سے کسی دوسرے معنی کا اس بات مقصود نہیں ہوتا. جیسے مررت برجل غیر قائم، یعنی میں ایسے آدمی کے پاس سے گزرا جو کھڑا نہیں تھا. قرآن پاک میں ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے. وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے. نمبر 2 بمعنی الا، جو مستثنا کے لیے آتا ہے. اس صورت میں یہ نکرہ کی صفت بن سکتا ہے. جیسے مررت بقوم غیر زید، یعنی میں زید کے علاوہ دوسری قوم کے پاس سے گزرا. قرآن پاک میں ہے ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو اللہ نہیں جانتا. اللہ اکبر. ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. هل من خالق غیر اللہ، کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے؟ نمبر 3 کسی چیز سے صرف اس کی صورت یعنی وصف کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے الماء اذا كان حارا غیره اذا كان باردا، کہ پانی گرم ہونے کی حالت میں ٹھنڈے کا غیر ہوتا ہے. قرآن پاک میں ہے كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو اور کھالیں بدل دیں گے. نمبر 4 یہ کہ وہ نفی ذات کو بھی شامل ہو. جیسے فرمایا اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم خدا پر جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی باطل بہتان بندیاں کرتے تھے. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے. اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں خدا کے سوا اور پروردگار تلاش کروں؟ ویستفتونک
يستبدل قوما غيركم اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کرے گا. أتي بقرآن غير هذا یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ. اور تغییر کا لفظ بھی دو طرح استعمال ہوتا ہے. تغییر کا لفظ بھی دو طرح استعمال ہوتا ہے. ایک صرف کسی چیز کی صورت کو بدلنا، جیسے غیرت داری یعنی میں نے اپنے گھر کی شکل و صورت بدل دی. دوم کسی دوسری چیز سے تبدیل کر لینا، جیسے غیرت غلامی ودابتی یعنی میں نے اپنا غلام یا جانور دوسرے سے تبدیل کر لیا. قرآن پاک میں ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلیں. اور لفظ غیر اور مختلف میں معنوی لحاظ سے فرق یہ ہے کہ غیر کا مفہوم لفظ مختلف سے زیادہ عام ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز دوسرے کی غیر ہے تو ان دونوں چیزوں کا بلحاظ جوہر کے مختلف ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ تغیر فی الوصف کی صورت بھی میں ایک دوسرے کا غیر کہا جا سکتا ہے. مگر ایک چیز کو دوسری سے مختلف اس صورت میں کہا جا سکتا ہے جبکہ ان دونوں میں تغیر بلحاظ جوہر کے پایا جائے. بس اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہر جگہ مختلفین کو متغائرین تو کہہ سکتے ہیں مگر ہر موقع پر متغائرین کو مختلفین نہیں کہہ سکتے. اب ہم اپنے آخری روٹ ورڈ نون واو یا کی طرف جانب چلتے ہیں. اس کے بعد مجھے ایک جگہ پہ جانا ہے. نون واو یا ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی ہے. لغت موجود نہیں ہے، ہم آیت کے اوپر فوکس کریں گے. یہی آخری آیت ہوگی، یہ کنکلوڈنگ آیت ہے تو ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الانعام 95 نمبر آیت. ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. بے شک اللہ تعالی دانا کو گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہے، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو. اس کی تھوڑی سی تفہیم دیکھیں. یعنی زمین کی تہوں میں بیج کو پھاڑ کر اس سے درخت کی کونپل نکالنے والا. زندہ کو مردہ سے نکالنے کا مطلب
نکالنے کا مطلب بے جان سے زندہ مخلوقات کو پیدا کرنا ہے، اور مردہ کو زندہ سے خارج کرنے کا مطلب جاندار اجسام سے بے جان مادوں کو خارج کرنا ہے۔ ایک اور ذرا تھوڑی سی اور چیزیں دیکھ لیں۔ بے جان سے جاندار کو نکالنے کی مثال یہ ہے کہ انڈے سے مرغی نکل آتی ہے، اور جاندار سے بے جان کے نکلنے کی مثال یہ ہے جیسے مرغی سے انڈا۔ اس ترجمے میں دو باتیں قابل ذکر ہیں۔ ایک یہ کہ بظاہر قرآن کریم میں لوگوں کا لفظ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ ذالکم میں جمع مخاطب کی ضمیر کا ترجمہ ہے۔ عربی کے قاعدے سے یہ جمع کی ضمیر مشار علیہ کی جمع نہیں ہوتی، بلکہ مخاطب کی جمع ہوتی ہے۔ دوسرے کوئی تمہیں بہکا کر کسی اوندھی طرف لیے جا رہا ہے۔ اس ترجمے میں تو فکون کے صیغہ مجہول کی رعایت کی گئی ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ ان کی خواہشات ہیں جو انہیں گمراہ کر رہی ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔